شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، دنیا و آخرت کی عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حکم اور اپنے پیارے نبی دو جہاں کے سردار آقا نامدار سید الکونین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا دردناک واقعہ سنیں گے۔ دعوت دین اور ارشاد اسلام ایک اہم فریضہ ہے۔ امت محمدیہ کی فلاح و کامیابی اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے اس فریضے کو بحسن و خوبی ادا کیا، کامیابی و کامرانی ان کی حلیف رہی، عروج و اقبال مندی ان کے ہم آغوش رہی، اور جب بھی امت مسلمہ نے اس فریضے کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، ذلت اور ناکامی کی عمیق کھائیوں میں جا گری۔ دین کی اشاعت اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک اس معتم شان عمل کے لیے قربانی نہیں دی جائے گی، یہ عمل مطلوبہ حد تک نتیجہ خیز اور بارآور ثابت نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بنیادی مقصد دین کی دعوت اور پیغام حق کو پوری انسانیت تک پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے لیے کتنی قربانیاں دی اور اس راہ میں کتنی مشقتیں اور مصیبتیں جھیلی، اس کے لیے طائف کا دعوتی سفر ہمارے لیے انمول اور قابل تقلید ہوگا۔ نبوت کا 10واں سال تھا، جس کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چاچا ابو طالب اور وفا شعار رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ چاچا ابو طالب کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مغموم ہوئے تھے، چنانکہ ابو طالب کفار مکہ کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ ایک تو ظاہری اسباب کے دائرے میں چاچا ابو طالب کی حمایت و مدد ان کے انتقال کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی، دوسرے چاچا ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، بلکہ حق کی آواز سب سے پہلے لبیک کہنے والی اور گلشن اسلام کی پہلی کلی تھی۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کی ایذا رسانی سے ملول خاطر ہوتے، یعنی غمزدہ ہوتے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی غمخوار بنا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی۔ ان دونوں شخصیات کی وفات کے ساتھ ہی کفار مکہ کے ظلم و ستم کا بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسنے لگا۔ طاغوتی طاقتوں نے مکر و فریب کے ترکش خالی کرنا شروع کر دیے۔ قریش کا یہ غیر انسانی اور بے ہیمانہ سلوک نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھتے تھے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل
حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط اور اس کے ساتھیوں نے دوسروں کے مقابلے بہت زیادہ ایذا اور تکلیف پہنچائی تھی۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن بھی تھا۔ ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے در پہ رہتا تھا۔ موسم حج ہو یا مکہ کا بازار، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے پاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز لگاتا اور کہتا کہ لوگوں یہ شخص بددین اور جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، اور دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ چنانچہ قریش کے آوارہ لڑکوں اور اپنے اوباش غلاموں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر بٹھا دیتا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کستے تھے۔ انہی حالات کی وجہ سے مکہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ نبوت کا بادل برس تو رہا ہے، لیکن مکہ کی سرزمین بنجر اور غیر صالح ثابت ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، جو آبادی اور خوشحالی کے اعتبار سے مکہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ جیسے مکہ حابل کی عبادت کا مرکز تھا، تو طائف میں لات کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ خاندان بنو ہاشم کی طائف میں رشتہ داریاں بھی تھیں۔ چند قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا خاندان کہا جاتا تھا۔ مکہ کے اہل ثروت تجارت اور گرمیاں گزارنے کے لیے طائف آیا کرتے تھے۔ زرخیز زمینیں، خوبصورت موسم اور باغات کی کثرت کی وجہ سے یہاں کے باشندے کافی خوشحال تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر نہ وہاں کے باشندوں کی خوشحالی اور زرخیزی سے متاثر ہو کر کیا تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانحال رشتہ داروں سے ملنے اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل چلتے ہوئے خالص توحید کے پیام کو عام کرنے اور انسانیت کو کفر اور شرک کے ظلمات سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی کے منور کرنے کے لیے کیا تھا، اور اس امید سے آئے تھے کہ یہاں کے لوگ پیغام توحید کو قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ ٹھکانہ دے دیں۔ مگر طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی جرات اہل مکہ کو بھی نہ ہوتی تھی۔ طائف کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ چنانچہ صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت ترین دن کوئی گزرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، طائف کا دن بڑا سخت ترین دن تھا۔ جب میں نے اپنے آپ کو وہاں کے سرداروں کے سامنے پیش کیا تھا، طائف مکہ مکرمہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرقی جانب اور سطح سمندر سے تقریباً 1000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے جب وہاں کے سرداروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانحال رشتہ دار بھی تھے، ان دنوں طائف میں عمیر بن عوف کے 3 لڑکے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب بنو ثقیف کے سردار تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا تینوں سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور اپنی مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 10 دن وہاں قیام کر کے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، کفر و شرک چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے کی دعوت دی، لیکن ان تینوں نے نہایت ہی غصاقانہ جواب دیا۔ ایک نے کہا کہ تمہارے سوا اللہ کو اور کوئی ملا نہیں جسے نبی بنایا جاتا۔ دوسرے نے کہا کعبۃ اللہ کی اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی کہ تم سا شخص پیغمبر ہو۔ تیسرا بولا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم سچے ہو تو تم سے گفتگو خلاف ادب ہوگی، اور اگر جھوٹے ہو تو گفتگو کے قابل نہیں سمجھتا۔ مذکورہ سرداروں نے نہ صرف ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا کہ بہت جلد آپ یہ بستی چھوڑ دیں۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بدمعاشوں اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ انہوں نے راستے سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان پتھروں کے لیے آڑ بن جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا سر بھی پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ان پتھروں کے پڑنے اور بار بار پڑنے کی وجہ سے لہولہان ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں بھی خون سے بھر گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگتے تو پھر پتھر برسایا کرتے تھے، ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیا کرتے تھے اور تالیاں بجا کر مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ پتھروں کے برسانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چوٹیں آئی تھی اور آپ زخموں سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی سے باہر عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لے آئے۔ عتبہ اور شیبہ باوجود کفر پر قائم ہونے کے شریف الطبع اور نیک نفس تھے۔ اس باغ میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کا ایک فقرہ معلوم ہوتا ہے کہ عبدیت اور تواضع و انکساری کے سانچے میں ڈھلا ہوا اور سوز و گداز و درد اور کرب کے عطر میں بسا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بدسلوکی اور بدتمیزی کی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مغموم اور رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار الہا میں تجھی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غصہ اور غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ عتبہ اور شیبہ اس باغ میں عداس نامی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ انگور لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور کھانے لگے تو عداس حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ عیسائی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس صالح انسان کی بستی کے ہو جن کا نام یونس بن متی تھا؟ عداس نے پوچھا کہ آپ کس طرح انہیں جانتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب عداس نے کہا کہ میں نے توریت میں آپ کا اسم مبارک دیکھا ہے اور آپ کے اوصاف بھی پڑھے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا میں ایک عرصے سے یہاں آپ کے انتظار میں ہوں، مجھے اسلام کی تعلیم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پیش فرمانے پر وہ فوری مسلمان ہو گیا اور جھک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگا۔ طائف کے اس سفر میں بہت سی باتیں قابل توجہ اور لائق تقلید ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت فکر مند اور بے چین رہا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے جب دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہاں کا سفر کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد و بشر کو اسلام کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی درد اور جذبے کو قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شاید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اہل مکہ کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان کھو دیں گے۔ سورہ شعراء۔ سفر طائف سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بہت بہتر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، اور اسی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں اور لوگوں سے ملے اور ان کے نازیبہ سلوک کے باوجود اپنے عالی اخلاق کو پیش کیا اور امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ دعوت و تبلیغ کے لیے داعی کے اندر عمدہ اخلاق اور صبر و تحمل کا ہونا ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کو قرآن مجید میں اخلاق عظیمہ کہا گیا اور اسی کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ سفر طائف میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ انسان ہر حال میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، خوشی ہو یا غم، راحت ہو یا مصیبت، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا کامیاب انسان کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں یہی کام کیا۔ جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین تکلیفیں پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ ہی سے مدد کے طلبگار ہوئے۔ واقعہ طائف میں ایک بات جو سب سے زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر ہے۔ بے انتہا تکلیف دینے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، جبکہ حق تعالی شانہ نے عذاب کا فرشتہ بھی بھیج دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل ان کو عذاب میں مبتلا مت کرو، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو میرے دین کو ماننے والے ہوں گے۔ اسی عفو درگزر اور صبر و تحمل کا نتیجہ تھا چند ہی سالوں میں طائف کے لوگ ایمان سے مشرف ہو گئے۔
اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر مصائب و تکلیف کے باوجود تبلیغ کا اہم فریضہ انجام دیتے رہے۔ جس بستی سے گزرتے وہاں کے باشندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں کام کرنے والے شخص عداس نے ایمان قبول کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عداس کا ایمان قبول کرنا اس سفر کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ محترم دوستو، طائف کے سفر سے واپسی کے اور بھی واقعات ہیں جو آگے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگرچہ پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ بر وقت ہماری ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ایسی معلومات آپ کے دوست احباب تک بھی پہنچے، اور ایسی ہی معلومات کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کا وزٹ کریں۔ السلام علیکم۔